بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راشد یعقوب خان ایکسپلور کشمیر کے ساتھ حاضر ہے۔ آج بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پہ کہ مودی نے جو دورہ کیا ہے مقبوضہ کشمیر میں، کشمیری رہنماؤں کی وہاں جو گرفتاری ہے، نظر بند ہیں کشمیری رہنما، اور مقبوضہ وادی اس وقت پوری جیل میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں مشال حسین ملک صاحبہ، جو اہلیہ ہیں یاسین ملک صاحب کی۔ مشال صاحبہ، آپ کو خوش آمدید۔ اور سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ مقبوضہ کشمیر میں آپ کا کوئی رابطہ ہے؟ یاسین صاحب کی صحت کے حوالے سے وہ نظر بند بھی ہیں، کیا اب صورتحال ہے تازہ ترین؟ دیکھیں، ان سے ڈائریکٹ تو کوئی رابطہ نہیں ہے، اب 3.5 ایئرز ہو رہے ہیں، اور میری مدر ان لا سے کبھی کبھی رابطہ ہوتا ہے۔ ان کی بھی صحت کافی ویک ہے۔ نیچرلی بہت پرابلمس ہیں سب لوگوں کو، کیونکہ ان کے خلاف دن بدن نئی سے نئی فالس چارج شیٹس جو ہیں وہ دائر کی جا رہی ہیں NIA کی طرف سے، جو انہوں نے ایک نیشنل انویسٹیگیشن اتھارٹی کے نام پہ انہوں نے ساری کشمیری حریت قیادت کو، ہماری پوری تحریک کو ٹیررزم کے ساتھ لنک کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک نوٹوریس سا ادارہ بنایا ہے۔ اور ابھی حال ہی میں امیت شاہ نے بھی جو اسپیچ کی تھی، اس میں یہی اس نے کہا تھا کہ جب سے ہماری رجیم آئی ہے تو ہم نہ صرف مطلب کہ ان کے خلاف کیسز کیے جا رہے ہیں، بلکہ وہ جتنی بھی وائسز آف ڈائسینٹ ہیں ان کے خلاف ہم باقاعدہ آفیشیل کارروائی کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر جو مین جو سب سے زیادہ اسکیپ کوٹ بنایا جا رہا ہے وہ ہماری قیادت کو بنایا جا رہا ہے۔ تو ان کی حالت بہت ویک ہے، ان کی ہیلتھ بھی، اور ان کو کوئی لیگل ایکسیس نہیں ہے، نہ ان کا لائر پیش ہو سکتا ہے۔ اور ابھی ان کی 18 تاریخ کو ان کی ہیئرنگ تھی، اس کی بھی کوئی رپورٹ نہیں آ رہی۔ اس دن انہوں نے آفیشیل ان کے چارج شیٹ ایک اور کیس کے اندر NIA والوں نے دہشت گردی کے سیکشن کے اندر اس کو ٹیررزم ٹاڈا اور اوپا کے اندر اس کو انہوں نے دائر کیا ہوا ہے، تو بھی اس کی ڈیٹیلز باہر نہیں آئی ہیں۔ بالکل یہ نا، جو مودی کا دورہ ہے مقبوضہ کشمیر ہے، اس پہ جس طریقے سے وہاں پوری وادی محصور تھی، کرفیو کا سماں تھا، اور دوسری طرف کشمیریوں نے اس کو بھرپور طریقے سے ریجیکٹ بھی کیا ہے، پرپز کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ تھا کہ وہاں آئیڈر کے منصوبے ہیں، ان کا وہ مقصد تھا، لیکن یہ بھی تو خلاف ورزی ہے انٹرنیشنل قوانین کی۔ دیکھیں، بیسکلی ایک تو یہ تھا ان کا، کیونکہ انہوں نے بھی حال ہی میں ایک کشمیر فائلز، ایک جھوٹا پروپیگنڈا کی فلم جو کی ہے، اسٹیٹ نے اس کو پروپیگیٹ کیا ہے، اور جو بڑی فورسفلی لوگوں کو سنیماز میں لایا گیا، اس کے تھرو انہوں نے اپنا ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے کہ جو کشمیری پنڈت ہیں، جو بہت ایک چھوٹی سی آبادی ہے، ان کو کشمیری مسلمانوں نے ان کا جینوسائیڈ کیا، اور خاص طور پہ اس میں یاسین صاحب کا اور بٹا کراٹا اور 1-2 اور کا انہوں نے بہت میجر رولز کے اندر ان کو جھوٹے طریقے سے دکھایا، اروندھتی رائے کو، اور بھی بہت سے جو پروفیسر جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے ہیں، بیسکلی ایک فالس نیریٹو بلڈ کیا، اور اسی کو لے کے ایک عوام میں سمپتھی کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جو یہ آرٹیکل 370، کیونکہ مودی کے اوپر بھی ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ سونر اور لیٹر انڈین سپریم کورٹ کے اندر بہت سی جو ہیں کیسز اور پٹیشنز فائل کی ہوئی ہیں اس ایلیگل ایکشن کے خلاف، دنیا نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو وہ ایک اپنا ایک سمپیتھیٹک گراؤنڈ بنا کے وہاں پہ گیا ہے۔ اور آپ کو خود بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، جس طریقے سے ہزاروں کی تعداد میں انڈین آرمی وہاں پہ اور بھی زیادہ ایکسٹرا ٹروپس کو ڈپلوائے کیا گیا، پولیس کو بھی ڈپلوائے کیا گیا تھاؤزنڈز میں ایکسٹرا، اور پھر سنائپر ویپنز، پھر پتہ نہیں کیا کیا کیمراز ہر جگہ لگے ہوئے تھے، اور تھاؤزنڈز میں لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، اور فورسفلی جو ڈیٹیلز اب بھی آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں ان کو یہ بھی فورس کیا گیا کہ اگر آپ لوگ نہیں اٹینڈ کریں گے تو آپ کی جو سیلریز ہیں وہ آپ کی ڈیڈکٹ کر دی جائیں گی۔ تو اس لیے بہت ایک جبرن، اور پھر باہر حیدرآباد ڈفرینٹ علاقوں سے بسیں بھر کے ڈفرینٹ اسٹیٹ سے انڈیا کی وہاں پہ انہوں نے ان کو لائے، مگر مین گول ان کا یہی تھا۔ 2 گولز تھے، ایک تو دنیا کو دکھانا کہ ایک نارمل سی ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے 2 انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کے جو وائلیشن کر رہے ہیں، اس کی جو ڈائریکٹ انٹرونشنز کی ہیں انہوں نے ہائیڈرو پاور پلانٹس کی، اور اس کے اندر کیونکہ پاکستان بھی سگنیٹری ہے انڈس واٹر ٹریٹی کا، اور اس کو بھی ڈائریکٹلی وائلیٹ کر کے وہاں پہ کنسٹرکشن جو کی جا رہی ہے ہائیڈرو پاور پلانٹس کی، ان کی جو سٹون لینگ جو ہے سیریمنی، وہ بھی مسٹر مودی نے کی ہے۔ بیکاز یہ لیکن یہ جو جھوٹی فلم انہوں نے بنائی ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ ان کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے دنیا کے سامنے؟
دیکھیں آئی تھنک دیو میڈ اے موکری آف دم سیلز. آر ایس ایس اور بی جے پی جتنے بھی ایبسلیوٹلی پاورفل بھی اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں, مگر ہسٹری نے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ جو بہت زیادہ اپنے اس گھمنڈ میں رہتے ہیں کہ ہم لوگ ہر چیز کر لیتے ہیں اور ہم نہ ہی انٹرنیشنل لا فالو کریں گے, نہ انڈین کانسٹیٹیوشن کو, نہ بائی لیٹرل ٹریٹیز کو, اور ہم جو مرضی کرتے رہیں, تو پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ یہ سارا کا سارا واٹ گوز اراؤنڈ اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. کیونکہ ہم نے انٹرنیشنلی بھی یہ دیکھا ہے کہ اس کے کوئی ٹیکرز نہیں تھے. اور ابھی حال ہی میں جو یو ایس کی بھی جو لیٹسٹ رپورٹس آئی ہے جو مائنورٹیز کے ساتھ کیا جا رہا ہے, جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کی جا رہی ہیں انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اوپر, اور پھر اس کے بعد حال ہی میں کانگریس کی ابھی اعلان بھی آئی ہوئی تھی یہاں پہ پاکستان کے اندر, جو ایک بڑی اسٹرانگ وائس ہیں کشمیریوں کے لیے اور اسلاموفوبیا پہ. دنیا میں لوگ بول رہے ہیں, مگر اس کے لیے خود بھی انڈیا کے اندر بہت سی وائسز ایمرج ہو رہی ہیں مائنورٹیز کے تھرو. اور عام آدمی پارٹی کو بھی آپ دیکھ لیں جس طریقے سے انہوں نے اس کو رسپونڈ کیا ہے, انٹلیکچوئلز بھی, مگر پہلے ڈرے ہوئے تھے. اب میں دیکھ رہی ہوں ان کے اندر بھی ایک سنکرونائزیشن اور ایک یونٹی آ رہی ہے, جو بلیو کرتے ہیں ان سیکولرزم, بلیو کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک نئے قسم کے ایک ٹیررزم کی طرف نہ چلے جائیں, ایک جس طرح کی ویو انڈیا میں ہندوتوا کی انٹالرنس کی آ گئی ہے. تو مگر ابھی تو ان کو فی الحال تو کوئی روک نہیں رہا, مگر میں دیکھ رہی ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, یہ ان کو سارا کا سارا ریورس بیک بھی کرنا پڑے گا, چاہے وہ ڈی لمیٹیشن کی بات ہو, کیونکہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. وہاں پہ جس تیزی کے ساتھ ایتھنک کلینزنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پنڈتوں کا ایکسکیوز لے کے وہاں پہ ہندوؤں کو سیٹل کیا جا رہا ہے, ان کو وہاں کے ریزیڈنسی اور ووٹر رائٹس جو ہیں اب تو کہہ رہے ہیں کہ آلموسٹ 70 لاکھ تک پہنچنے والا ہے 1-2 مہینے کے اندر, جس تیزی کے ساتھ وہاں پہ ریزیڈنسی سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں. سچویشن از ویری ویری الارمنگ, پر ایٹ دا سیم ٹائم ہر لحاظ سے انڈیا جو ہے وہ وائلیٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل نارمس کو. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ جو سپریم کورٹ چل رہے ہیں یہ 5 اگست کے حوالے سے 370 کے حوالے سے, آپ سمجھتی ہیں کہ اس پہ کوئی کشمیریوں کے حق میں فیصلہ آئے گا؟ دیکھیں ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتی, مگر ایک یہ بات ہے کہ 5 ممبر کا جو ان کا جو بینچ جو ریکانسٹیٹیوٹ ہو رہا ہے سمرز کے بعد, ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے, مگر ماؤنٹنگ پریشرز ان پر آئے ہیں, چاہے وہ فارمرز موومنٹ کے حوالے سے ہوں, جس طریقے سے اس وقت یو پی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں جو ایک جینوسائڈ چل رہا ہے, جو قتل عام ہو رہا ہے, مسلمانوں کو خاص طور پہ بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ایک امبیرسنگ سچویشن ان کے لیے بنتی جا رہی ہے. پھر امریکن پریشر ہے بیکاز آف دا رشین ٹائز جو انڈیا کی ہیں. تو اس وقت ڈائنامکس بھی کچھ ایسے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح کووڈ کے دوران انڈیا نے بہت بھرپور فائدہ اٹھایا 5 اگست کے بعد, کہ دنیا کا فوکس کووڈ پہ چلا گیا, اور اس دوران انہوں نے جینوسائڈ بھی کرتے گئے, زیادہ سے زیادہ انڈینز کو وہاں سیٹل کرتے گئے, اور کشمیریوں کے خلاف جو ہے ان کو لاکھوں کی تعداد میں ان کو جیلوں میں انہوں نے بند کیا. مگر اب کیونکہ دنیا اس کووڈ کے بھی سرکل سے نکل رہی ہے, اب دنیا جو انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر دیکھ بھی رہی ہے, تو میں سمجھتی ہوں اب ایک ٹائم آ رہا ہے کہ ہمیں جنریٹ کرنا ہے انٹرنیشنل پبلک اوپینین. اس کے اندر آپ نے دیکھا ہی ہے ابھی بھی یو کے اندر بھی بہت بڑی ایک اسٹرانگ پروٹیسٹ ہوئی ہے, کچھ دن پہلے امریکہ کے اندر بھی ہوئی ہے کشمیریوں کے حق میں. تو اس لیے اب ہم لوگوں نے اس کو ری سٹارٹ کرنا ہے, جمپ سٹارٹ کرنا ہے کیمپین کو بھی, تاکہ دنیا کو یہ ہم بتائیں کہ ڈیورنگ دیز 2.5-3 ایئرز میں کووڈ کے بعد جو انڈیا نے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے اب اس کو روکنا پڑے گا اس کے لیے. لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے جس طریقے سے رپورٹس آ رہی ہیں, اس پہ پھر عالمی دنیا کو سوچیے کہ ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے انتہائی خطرناک کر رہا ہے. بالکل, ابھی آپ دیکھ لیں نا, نہ صرف کشمیریوں کے ساتھ اپنے ابھی جو یو پی کی بات کی ہے ابھی آج کی رپورٹ ہے کہ 153 مسلمز کو جو ہے اریسٹ کر لیا گیا جو تراویح پریئرز کے لیے گئے ہیں. وہاں پہ کرسچنز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, پھر اٹ از دا third top most country in the world that spends on defense expenditure. And ابھی لائن آف کنٹرول پہ پھر سے وہی سچویشن شروع ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد فالس فلیگ آپریشنز کی جو ہر دم ہندوستان کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ایک جنگی ماحول پیدا کرنے کے لیے اور ہر طرح کی بلیم گیم کرنے کے لیے. تو دنیا کو چاہے وہ فیٹف کی بات ہو, چاہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہو, چاہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو وائلیشن کی ہے
جنیوا کنونشن 4 کی. بہت سے طریقہ کار ہیں جس کے تھرو, کیونکہ RSS بیسکلی جو BJP کی جو ایسنس ہے, اٹ از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن, تو اس کی جو بیانیہ ہے, جس طریقے سے اس کو گراس روٹ کے اوپر اسپریڈ کیا گیا ہے, ڈیپ روٹس اس کی بن گئی ہیں, تو اس کو نکالنے کے لیے, ورنہ تو یہ پورے خطہ جو ہے, یہ پورا اس کا امن جو سلامتی ہے جیپرٹائز ہو سکتی ہے. تو اس کیس کو میں سمجھتی ہوں فیٹو کے اندر بہت سیریسلی اس کو لے کے جانا چاہیے, RSS کو ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن, اور اس کے ساتھ ساتھ پیرلل جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, اس کے اندر جو اس نے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اندر ڈیموگرافی کو چینجز کیے. اور اب تو انڈس واٹر ٹریٹی کا اگر آپ دیکھ لیں, جو ہائیڈرو پاور الیکٹرک پلانٹس جو ہیں, جو ان کی اسٹون لنگ سیریمنی کی ہے, خاور ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ جو ہے ریٹل والا, تو اس سے بھی تو بہت زیادہ رسک فیکٹر بن سکتا ہے کہ پوری اسکیسٹی ہو سکتی ہے پورے خطے کے اندر. اور جس طریقے سے, جس بے رحمی سے کشمیریوں کا واٹر ریسورس جس طرح انڈیا اسٹیل کر رہا ہے, اور جن جن ممالک کا حق ہے اسپیشلی پاکستان کا, ڈیم پہ ڈیم کنسٹرکٹ کیے جا رہے ہیں, تو ہر لحاظ سے اس میٹر کو انٹرنیشنلی لے کے جانا پڑے گا. اس کے بہت سے کشمیری جو ہماری قیادت ہے وہ تو جیلوں کے اندر ہے, ان کے خلاف تو دن بدن جو ہے پریشر انڈیا کی طرف سے ان کی آواز بند کرنے کے لیے, ان کو پھانسی دلانے کے لیے, ان کو پتہ نہیں کتنی لائف ٹائم امپریزنمنٹ کے کیسز چل رہے ہیں ان کے خلاف. تو اس وقت پاکستان کے اندر بھی جو صورتحال ہے, میں سمجھتی ہوں اس کے اندر بھی ایک نیشنل کنسنسس آنا چاہیے, ڈیولپ ہونا چاہیے کشمیر کے اوپر, چاہے لوکل اسٹریٹ پالیٹکس جتنی بھی ہو ایک دوسرے کے خلاف, مگر زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے, چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز ہوں, وہ کشمیر کے اوپر ہونی چاہیے, اور کشمیر کے اوپر ایک یونیفائڈ وائس, چاہے جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں آن بورڈ, جو نہیں بھی آن بورڈ ہیں, سب کو اس کے اوپر آنا چاہیے, اور اپنی جتنی بھی ڈرٹی لانڈری ہے اس سے ہٹ کے اب ہمیں اس کے اوپر کام, اور پاکستان پر ہی اس کی سب سے زیادہ سپریم رسپانسبلٹی فال کرتی ہے. بالکل صحیح ہے, لیکن آپ یہ کہتی ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ میں جایا جا سکتا ہے. آف کورس ہمیں ایونیوز ایکسپلور کرنے چاہیے, اور پچھلی بھی جو حکومت تھی اس میں بھی فارن منسٹر نے کہا تھا ہم لیگل سیل بنا رہے ہیں. میں اس گورنمنٹ کو بھی کہتی ہوں کہ اٹس ہائی ٹائم ایک لیگل ڈویژن بننا چاہیے پاکستان کے فارن آفس کے اندر, کیونکہ ایک لا فیئر کیا گیا ہے, اس لا فیئر کو رسپونڈ کرنے کے لیے لیگل یارڈ سٹکس جو ہیں پاکستان کے پاس, کیونکہ پاکستان اس کا آفیشیل پارٹی ہے اس ڈسپیوٹ کا, اور اپنے اس لیگل رائٹ کے تحت وہ لیگل کورس اپلائی کر سکتا ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے تھرو بھی. اور ابھی ہم نے اسٹاک وائٹ کا بھی دیکھا جنوری کے اندر بھی, جس طریقے سے ایک لا فرم جو ہے UK کے اندر, جس طرح اس نے پرسنل جو ہیں کیس اسٹڈیز جو کشمیریوں کی لی ہیں, اور اوور 2000 ٹیسٹمنیز کلیکٹ کی ہیں, اور ان کو وہ ایک لیگل کورس کے تھرو وار کرائمز کے اندر انڈیا کو لا رہا ہے. تو وہ بھی ایک بہت پرائم ایگزامپل ہے کہ اس کو بھی لے کے اس طرح پیرلل پاکستان کے ساتھ مل کے ایسے جو معاملات ہیں جو لیگلی ہمیں کرنے چاہیے. لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے, ہندوستان کے اپنے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, مقبوضہ کشمیر میں وہ جس طریقے سے کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے, ہندوستان خود اندر سے بہت خراب اس کی صورتحال ہے, تو پھر ایسے حالات میں کیسے وہ سروائیو کرے گا مقبوضہ کشمیر کے اندر؟ دیکھیں وہ تو ڈیفنس کی صورت, اپنے ویپنز اپنی ملٹری کے تھرو ہی وہاں پہ اپنی اس نے مائٹ دبائی ہوئی ہے, وہاں پہ اپنے مطلب اپنے اسٹرانگ فوٹنگ کی ہوئی ہے آن دا مائٹ آف گن اور آکوپیشنل فورسز. اس کے علاوہ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ تو کہیں بھی ان کے ساتھ نہ پہلے تھا نہ اب ہے, اب تو کمپلیٹلی نہیں ہے. مگر جو ایلینز کو جس طریقے سے وہاں پہ ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے, ایک ایلین پبلک کو, جو انڈینز ہیں جو وہاں نہ کے وارث ہیں, نہ زمین کے مالک ہیں, نہ ان کا کوئی لنک ہے, نہ کوئی بلڈ لینیج ہے کشمیر کے ساتھ, ان کو کشمیری پنڈتوں کا ایکسکیوز لے کے ان کو وہاں پہ سیٹل کیا جا رہا ہے. اس میں بہت سے کشمیری پنڈتوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا, ان کی ویڈیوز بھی بہت وائرل ہو رہی ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر ناٹ جسٹ کہ انڈیا کے اندر کانگریس بات کریے, عام آدمی پارٹی کریے, انٹلیکچوئل, بلکہ جو مین جن کو انہوں نے اسکیپ کوٹ بنایا ہوا ہے کشمیری پنڈتوں کا ایکسکیوز لے کے ان کے کندھوں پہ بندوق چلا رہا ہے انڈیا, تو وہ بھی یہی اس وقت کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ کہ یہ جو باتیں اس میں کی گئی ہیں وہ غلط ہیں, اور اٹ واز بیسکلی جو گورنر جگموہن تھا اسی نے یہ ان کو وہاں سے نکالا
ٹھیک ہے. ارلی 90s کے اندر. وہ تو بی جے پی کا بندہ تھا. تو یہ اسی دور میں ایک پینک ایک کریٹ کی ہندوستان کی سرکار نے, جب موومنٹ بہت پیک پہ تھی ہم لوگوں کی اگینسٹ انڈین آکوپیشن. تو وہ ساری کی ساری ایک کانسپریسی تھیوریز جو انڈیا نے سیل کی ہیں انڈر دس کرنٹ مودی رجیم, بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا اس جھوٹ کو سیل کرنا. آئی مین دا سن, دا مون اینڈ دا ٹروتھ کی ناٹ بی ہڈن فار ٹو لانگ. تو یہی میں حال ان کا بھی لگ رہا ہے, اور ان کی جوڈیشری کو بھی بہت ٹف ڈیسیجنز, اگر وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ایک کمپلیٹ انارکی اور سول وار نہ آئے, تو ان کو جو یہ رائٹ ہے کشمیریوں کا جو ایبروگیٹ کیا گیا ہے, اس کو ریورس بیک کرنا پڑے گا. ڈی لمیٹیشن کے اندر بھی, حالانکہ ہم کشمیری جو عوام ہے, ہم تو بلیو ہی نہیں کرتے ان کے الیکٹورل پروسیس کے اندر, جو الیکشنز ان کے انڈر ہوتے ہیں ہندوستان کی بندوق اور کانسٹیٹیوشن کے اندر بوائیکاٹ ہی ہوتا ہے میجورٹی کا, 1 to 2% ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے. تو اس کے اندر بھی جو 1-2% جو جھوٹا ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے, اس کو بھی ڈی لمیٹیشن کے تھرو یہ 2 یونین ٹیریٹریز کے اندر, ایک جموں کشمیر اور ایک لداخ کے اندر انہوں نے جو ان کو کیا ہے, بائیفرکیٹ کیا ہے, ان کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ زیادہ سے زیادہ وہ انڈینز کو سیٹل کر رہے ہیں, اور سیٹ زیادہ سے زیادہ کوٹاز جو ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں, ایکسکیوز پنڈتوں کا دے کے, مگر دیے ان کو نہیں جا رہے. تو اس کے اوپر ایک ہوا چل تو پڑی ہے, مگر ابھی تھوڑا سا وقت اس کو لگے گا. مگر میں نہیں سمجھتی کہ زیادہ دیر جو ہے یہ کشمیری پنڈتوں کی جو اصل جو ان کی قربانیاں ہیں, یا جو ان کی سفرنگز ہیں, جو ان کی تحریک کے ساتھ محبت ہے, یا جو ان کی ایک ہارمنی رہی ہے کشمیریات کی بٹوین کشمیری مسلمز اور کشمیری پنڈتوں کی, وہ جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے فور فرنٹ پر منظم طریقے میں آئیں گے. چند 2-4 خاندانوں کو آگے انڈیا اگر کر رہا ہے پنڈتوں کے, تو وہ دیٹ از ناٹ دا میجورٹی. لیکن ہندوستان کے مائنڈ میں یہ بھی تو ہے نا کہ معاشی لحاظ سے ان کو کمزور کیا جائے, ان کی فصلیں تباہ کی جائیں, ادھر سے جو پنڈتوں کی آباد کاری ہے وہ کر کے, اور ان کو بزی رکھا جائے فوج کے ذریعے. تو کیسے سروائیو ان کے دماغ میں ہے کہ یہ نہیں کر سکیں گے؟ بالکل. ابھی کیونکہ کل ہی میں دیکھ رہی تھی جو ٹرولنگ وغیرہ تو سوشل میڈیا پہ بہت انڈیا کرتا ہے ہم لوگوں کے خلاف اسپیشلی. تو جو میرا ویڈیو پیغام آیا تھا, اور جو ہماری وہاں پہ بھی شٹر ڈاؤن چلا ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں, اس کے خلاف بہت سا ایک جھوٹا پروپیگنڈا انڈیا کی طرف سے ان کے یوٹیوبرز بھی کرتے ہیں ان کے چینلز پہ. تو وہ ایک وہ میرا لگا رہے تھے فوٹیج, ایک وہ ہماری حریت کے جو رہنما جو یہاں پر بھی ہیں ان کی بھی پروٹیسٹ کے لگا رہے تھے, اور ساتھ ہی وہ کہہ رہے تھے کہ جو مودی ہیں آپ لوگ اپنا دیکھیں کہ اصل میں مودی کیا کر رہے ہیں. وہاں ڈیولپمنٹ 200,000 کروڑ یا کچھ اس طرح کی اسپیچ میں مودی نے اس میں ذکر کیا ہے کہ بہت سے ممالک جو ہیں اب انویسٹ کریں گے مقبوضہ جموں کشمیر میں, جابز لاکھوں کروڑوں میں بڑھیں گی, فلانی ہوں گی یہ وہ. تو وہ جو ویڈیوز ان سب نے وائرل کی ہیں, اس میں تو سارے کرائے کے لوگ تھے, وہ تو تھے بھی نہیں زیادہ تر جو کشمیر کے تھے لوگ, وہ باہر کی اسٹیٹس کے, انڈیا کی اسٹیٹ سے انہوں نے ٹرانسپورٹ کیے تھے. اور یہ انڈیا کا ٹریڈیشن رہا ہے, مودی سرکار کے نہیں, پہلے بھی جو دوروں کے اندر جب انڈین پرائم منسٹرز آتے ہیں تو وہاں پہ ان کے کوئی ٹیکرز ہوتے ہی نہیں ہیں, ہارڈلی کوئی ہوتے ہیں, وہ بھی ان کے کچھ سرکاری امپلائیز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ سارا انڈیا سے ہی. مگر مودی کے ٹائم میں تو اور بھی زیادہ ایک کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہوتا ہے میڈیا کے اوپر, سول سوسائٹی کے اوپر. ہمارا تو ایک اپنی طرف سے شٹ ڈاؤن ہوتا ہے, انہوں نے بھی ایک انڈر سیج کیا ہوتا ہے, پورا ایک جنگی فضا ہوتی ہے, ہیلی کاپٹرز اڑ رہے ہوتے ہیں, ایک اس طرح کی سرچ آپریشنز اتنے زیادہ ہر نوک اینڈ کارنر پہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ماحول کے اندر اس طرح کے پروجیکٹس, یہ تو جو بھی کوئی اناؤنس کرتے ہیں موسٹلی اس کا جو کریڈٹ ہے وہ ان کی انڈین آرمی کو دیا جاتا ہے. اس کے جو فنڈز ہیں یا جو بھی ان کو پرکس دیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے لیے, عوام کے لیے کچھ بھی نہیں. اور عوام ویسے بھی اگر ان کو جتنا بھی کچھ دے دیں, they are not in favor of India. یہ بہت دفعہ ہم نے اوور ڈیکیڈز دیکھا ہے کہ اکنامک ایشو نہیں ہے کشمیریوں کا, ان کا فریڈم کا ایشو ہے, رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ان کے اپنے اکنامک رائٹس ہیں کشمیریوں کے, جو ان کے ریسورسز ہیں, جو ان کی جاب جنریشن ہے, جو ان کی ایجوکیشنل کوٹاز ہیں, جو ان کے بیوروکریٹک, جو ہر چیز ان کے, ایون واٹر نیچرل ریسورسز میں جو ہائیڈرو پاور پلانٹس کی بات یا الیکٹرک پلانٹس کی ہو رہی ہے, کہ ہمارے ہاں اس وقت سخت سیویئر جو مقبوضہ جموں کشمیر میں اس وقت اسکیسٹی ہے واٹر کی, بجلی نہیں ہے وہاں پہ لوگوں کی, اور وہاں پہ یہ اس طرح کے افتتاح کیے جا رہے ہیں ہمارے ہی خون کے اوپر جو ہے. یہ اپنی پورے پنجاب اور پورے انڈیا کے اندر یہ بجلی بناتے ہیں, پیدا کرتے ہیں, اور کچھ بھی نہیں کشمیریوں کو دیا جاتا ہے, اور ہم لوگ اندھیرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. لیکن پھر نتیجہ کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ نتیجہ تو خوفناک ہی ہے, خوفناک ہی ہے.
ایک سائڈ تو اس کی یہ ہے کہ رسپانسبلٹی آف دا ورلڈ پاورز اسپیشلی کیونکہ اب کووڈ کا بھی اب ایکسکیوز نہیں رہا دنیا کے پاس. ایکسکیوز تو نہیں تھا, نیچرلی ایک بہت بڑی سفرنگ تھی دنیا کے اندر, مگر اب دنیا کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ اب سارا فوکس اس پہ تھا. اب یہ ایشوز جو ہیں جو اس سے پہلے دنیا کے اندر 5 اگست ہوا اور پوری دنیا میں شور مچا, اس کے اوپر کیا کیا ایکشنز اب لینے پڑیں گے انڈیا کے خلاف, جو اس کو ایک کلین چٹ ملی ہوئی تھی 2 سے 3 سالوں کے اندر, اب وہ روکا جائے. اگر وہ نہیں کریں گے پھر تو ایک کمپلیٹ جینوسائیڈ ہے اور ایک کمپلیٹ وار کی طرف ہم ہیڈ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو خطہ ہے آپ سمجھتی ہیں کہ متاثر ہو سکتا ہے پھر؟ آف کورس اٹ از ویری, بیکاز کشمیر اسی خطے کے اندر ہے, چاہے وہ واٹر کی بات ہو, چاہے وہ سی پیک کی بات ہو, چاہے وہ انسانیت کی بات ہو, چاہے وہ حق خود ارادیت کی بات ہو. ہر لحاظ سے ایک فیشسٹ رجیم جو ہے پورے خطے کے اندر ایک آگ لگا رہی ہے. نیبرز کے ساتھ بھی ان کی جو پالیسیز رہی ہیں وہ ان ایکسیپٹیبل ہیں, اکنامکلی بھی, اسٹریٹجکلی بھی, سیکیورٹی ڈائنامکس سے بھی آپ دیکھ لیں. تو یہ بہت ہی ایک بند گلی کے اندر یہ معاملہ جاتا جا رہا ہے, اور اس کو اب ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے کہ دنیا اگر انگیج کر سکتی ہے انڈیا کو یا پریشر ایکسرٹ کر سکتی ہے اس کے اوپر, تو اس معاملے کو حل کیا جائے. ورنہ تو یہ سینکشنز ہیں, انڈیا اس کے اوپر بہت پہلے لگ جانی چاہیے تھی, اکنامک, ڈیفینس سینکشنز, لیگل سینکشنز, بٹ سم ہاؤ وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن اس طرح ہوا نہیں. لیکن جو اس کو تکبر ہے, غرور ہے کہ ہم بڑی منڈی ہیں, یہی وہ بڑی منڈی کی وجہ سے کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کے حل میں رکاوٹ ہے. ہاں جی, وہ تو کافی صدیوں سے یہ سیل کرتے ہیں, مگر مودی کے دور میں اگر ہم دیکھیں, اگر بڑی منڈی ہے تو اتنا ہی زیادہ ملٹی نیشنلز, فارنرز کو ٹارگٹ کیا گیا, مائنورٹیز کو ٹارگٹ کیا گیا, ایک انٹالرنس کی فضا قائم کی گئی. تو ایسے ماحول کے اندر جب ایک انارکی یا سول وار ٹائپ کی سچویشن ہو تو نیچرلی ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ممالک کی آئیڈینٹی, شناخت, کلر کریڈ کے ہوتے ہیں, تو ان کی سیفٹی, سیکیورٹی یا ان کے بزنسز کا فلرش ہونا وہ اتنا امپیکٹفل نہیں رہا, بلکہ ایک فیئر کے اندر ہی انہوں نے وقت گزارا ہے. اس سے پہلے منموہن سنگھ کے دور میں کافی زیادہ اکنامک پراسپیرٹی ہوئی تھی, تب ایک فضا بھی تھی کہ پرامن طریقے سے کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہونے کو آ رہا ہے یا اس کے اندر کوئی بہتری آ رہی ہے. مگر جو ہم نے دیکھا کہ فالس فلیگ آپریشنز یا ممبئی بلاسٹ, پٹھان کوٹ, اری, ڈفرینٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ انویسٹمنٹس بے شک اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں, مگر اس کے اندر کوئی سکسیس ریٹ کوئی خاص دیکھا نہیں. ابھی بھی مودی نے کل بھی جو اسپیچ کی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر, اس میں بھی اس نے کہا ہے بہت سے ممالک جو ہیں یا انویسٹ کریں گے اور بہت کچھ ہوگا. لیٹ سی کہ وہ کر بھی سکیں گے یا نہیں, ایسی صورتحال, ایسی والیٹائل سچویشن کے اندر جہاں ہر گلی کوچے کے اندر جو ہے ماتم ہو رہا ہے, بلڈ شیڈ ہو رہا ہے, اور اتنی بڑی دنیا کی سب سے بڑی تعداد ہے ملٹری آکوپیشن کی, اور وہاں پہ امپاسبل ہے کہ کسی بھی قسم کا جو انٹرنیشنل بزنس جو ہے یا سیفٹی سیکیورٹی نہیں ہے تو وہ فلرش کرے. رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور وہاں خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں. اسلامی ممالک کا بھی تو کوئی کردار بنتا ہے, ان کو بھی تو دیکھنا چاہیے. بالکل جی, مسلم امہ کا بھی بنتا ہے, بلکہ ابھی OIC کا پاکستان میں بھی جب اجلاس ہوا ہے تو ان کو بھی افغانستان پہ جس طریقے سے انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس کیا ہے, اس طرح کشمیر پہ بھی ان کا ہونا چاہیے تھا. خیر اب وہ ہوا نہیں, مگر ان کی بھی بھاری ذمہ داری ہے, بینگ مسلمز, بینگ ہیومن بینگز, کہ یہ کیا کر سکتے ہیں, کیا ریلیف پہنچا سکتے ہیں کشمیریوں کو. پیلسٹائن کے اندر بھی آپ نے دیکھا, مسجد الاقصیٰ کے اندر کشمیریوں کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے. تو یہ جو جنہوں نے علم لیا ہوا ہے مسلم امہ کا, یہ اگر یونیفائڈ اسٹرانگ وے میں اور ایک ناٹ جسٹ کنڈیمنیشن بلکہ ایکشنز نہیں لیں گے تو یہ ان کے اپنے لیے جو ہے بہت برا ہوگا. کیونکہ آج کشمیریوں کے لیے کھڑے ہوں گے, پیلسٹینینز کے لیے کھڑے ہوں گے, یا جو ڈپرائیوڈ جو مسلم کمیونٹیز ہیں دنیا بھر کے اندر, تو تب کل کو ان کے ساتھ کچھ ہوگا تو کوئی کھڑا ہوگا. ورنہ تو ان کے لیے بھی یہ ایک بھول ہے کہ سمجھنا کہ ہر وقت ایک ہارمنی ہے. بٹ آئی ایکسپیکٹ کہ مسلم امہ کوئی رول پلے کرے, مگر اگر نہیں کرے گی تو یہ ان کی بھی بہت بڑی بدقسمتی ہے. اور رمضان کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے, رمضان کے اندر اس طرح کی جب وقت آتے ہیں ہر جگہ سیز فائرز ہو جاتی ہیں, مگر ہم نے جو کشمیری مسلمانوں کے ساتھ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, جو حال ہو رہا ہے, مسجدوں کے باہر تالے, تراویح پہ کشمیری مسلمان جا نہیں سکتے ہیں, پھر اس کے بعد شہادتیں جوانوں کی ہو رہی ہیں, اور عین جو ہے مطلب کہ
افطاری سے پہلے دکانیں بند کر دیتا ہے ہندوستان. عید کی کوئی مطلب رمضان کی جو کوئی ڈیلی جو ہے شاپنگ جو کھانے پینے کی جو اشیاء لینی ہوتی ہیں اس سے پہلے ہی وہ ان کے آ جاتے ہیں انڈین آرمی بینز کے اندر, اور بہت سے بازار انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر بند کرائے ہیں اور اس کی بھی فوٹیجز آئی ہیں. تو اس طرح کے حالات میں بہت ہی ظلم کر رہا ہے انڈیا. اور بالکل لیکن جاتے جاتے عید کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گی اور دنیا سے کیا اپیل کریں گی کہ جو عریت کی عادت وہاں نظر بند ہے, جیلوں میں ہے, یاسین صاحب وہاں جیل میں, اپیل آپ کی کیا ہوگی؟ دیکھیں عید تو بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہے ٹو بی ویری آنیسٹ کشمیریوں کے لیے, ہم لوگوں کے لیے, کیونکہ ایک تو میجورٹی ہمارے ہاں ہر گھر میں شہادتیں ہیں, قبرستان جایا جاتا ہے, گھر میں رویا جاتا ہے کہ کس طرح معصوموں کو شہید کر دیا گیا, ان ٹائملی ڈیتھس ہوئیں, یا بہت سے جو ہمارے پیارے ہیں وہ جیلوں کے اندر ہوتے ہیں یا دوری ہوتی ہے. ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ عید کا وقت ایک بہت خوشی کا بھی وقت ہوتا ہے, بینگ اے مسلم سارا جو مہینہ ہے عبادت بندہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ ایک تحفہ دیتا ہے, مگر اس کے اندر بھی جو عید کے تحفے میں بھی ہندوستان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ عید بھی جو ہے وہ ایک محرم کی طرح ہمارے لیے بن جائے. اور خاص طور پہ یاسین صاحب تو اکثر جیلوں میں ہی ہوتے ہیں, نہ کوئی ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے, نہ کوئی ان کے ساتھ کوئی گریٹنگز ایکسچینج کی جا سکتی ہے, نہ کوئی ویڈیو کال. بہت تکلیف دہ یہ مومنٹس ہوتے ہیں کشمیری قوم کے لیے. بہت شکریہ مشال صاحبہ, آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے